اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اس مجلس کے میر کارواں اور معزز مہمان اور ہم لوگوں کے محترم مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ کے قاضی القضات حیض مولانا قاضی انصار عالم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد کمبل کی تقسیم فرما دیں اپنے دست مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال خیر الناس من ينفع الناس۔ قابل احترام مدرسہ رحمانیہ سپول کے قائم مقام ناظم حضرت مولانا ڈاکٹر شہاب الدین اظہری صاحب، نائب محتمل حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب، دوسرے نائب محتمل حضرت مولانا مفتی محب اللہ قاسمی صاحب، امارت شریعہ دارالقضاء کے قاضی شریعت جناب مولانا مفتی ابو شاہد رحمانی صاحب، اور اس مجلس کے آج کے مہمان خصوصی اور ہم سب کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر مسلم ندوی صاحب، مدرسہ اعضا کے دیگر اساتذہ کرام، علاقے کے ذمہ داران حضرات اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو اس چبوترا پر بیٹھ کر کچھ دین کی بات کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، جس چبوترا کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترا سے۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سب کو کچھ نصیحت کر دو۔ میرے بھائی، جس علم کا آپ کے والدین نے انتخاب کیا ہے یہ دنیا کا بہترین علم ہے۔ قرآن کریم کو اگر انسان صحیح سے یاد کر لے، صحیح سے سمجھ لے اور اچھے ڈھنگ سے اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین دنیا کا ہر وہ علم اسے عطا کر دے گا جو علم انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس مدرسہ بھیجا۔ یہ مدرسہ میں آپ سب کو کتنی سہولیات مہیا ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے جانے کے بعد کریں گے۔ مطلب تھوڑا سا رک جائیے ابھی، ورنہ پھر نہیں ہو پائے گا۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجیے، کبھی چھوڑ دیجیے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ سب عزیز طلبہ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اس مدرسہ رحمانیہ سپول میں کبھی کسی چیز میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے سامنے یہ تاریخ ہونی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ صفہ کے طالب علم تھے، وہ صحت مند تھے، وہ درسگاہ سے تھوڑا وقت نکال کر کے کچھ کام کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 گھنٹے صفہ پر لگایا۔ آج سب لوگ گزر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بھی زندہ ہے اور عرش پر بھی ان کا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے لگائے، مسلسل محنت کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو قبول کیا۔ آج آپ سب اس جگہ پر ہیں، ہم سب اس جگہ پر ہیں۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چند گھنٹے جو مدرسہ کی طرف سے متعین ہے
उन घंटों में पढ़ करके हम बहुत अच्छे हाफिज बन जाएंगे, बहुत अच्छे आलिम बन जाएंगे, मुमकिन नहीं है जब तक कि आप 15 घंटे 16 घंटे पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे। आप जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आने वाला दिन आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप जब मदरसे की चार दीवारी से निकल जाएंगे, कामों में लग जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चाह करके भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको अल्लाह मौका देगा कामों का, आप काम करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि कुछ वक्त निकाल के पढ़ लें, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरे भाई, जो वक्त मिला हुआ है, इसको सबसे पहले तो अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। फराइज़ व वाजिबात, सुन्नते मुअक्कदा के बाद आपके लिए जितना वक्त है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो पहली नसीहत ये है कि आप सब ये ज़हन बना लीजिए कि हमें इस मदरसा में खूब मेहनत करनी है। दूसरी बात ये कि आप सबको अपने लिए अच्छा दोस्त तलाश करना चाहिए। आज हमारे अजीज तलबा अपने दोस्तों के इंतखाब में बहुत बड़ी गलती करते हैं, बुरे दोस्तों को चुन लेते हैं, और वो दोस्त खुद तो गुमराह है ही, इसको भी गुमराह कर देता है। अगर आपने मदरसे की जिंदगी में अपने साथियों में ऐसे दोस्त का इंतखाब किया जो मेहनती है, जिसका ताल्लुक किताब से है, जिसका ताल्लुक मस्जिद से है, जिसका ताल्लुक असातिज़ा से है, अगर ऐसे दोस्त का इंतखाब किया तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अगर आपने ऐसे दोस्त से, मस्जिद से, असातिज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो याद रखिए ये दोस्ती आपको हलाकत तक ले जाएगी, और चार दीवारी से निकलने के बाद 2-4 दिनों के बाद वो दोस्ती भी आपकी खत्म हो जाएगी। और मदरसा में पढ़ने वाले या कहीं भी पढ़ने वाले के लिए मेरे अजीज तलबा, सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो किताब है। अगर आप हिफ्ज़ के बच्चे हैं तो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त, हम सब का बेहतरीन दोस्त कुरान मजीद है। अगर आप अरबी जमात के तलबा हैं तो आपके लिए अरबी जमात की किताबें हैं। तीसरी नसीहत आप सब अच्छी तरह से समझिए कि अगर हम और आपने अपने असातिज़ा की कदर नहीं की, दिल से उनकी मोहब्बत नहीं की, असातिज़ा जा रहे हैं, हम ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए उनके सामने अदब से खड़े हो गए, लेकिन हमारा दिल असातिज़ा के दिल से लगा हुआ नहीं है, दिल में अदब नहीं है, तो याद रखिए आप 24 घंटे पढ़ने वाले क्यों ना हो, आप बहुत बड़े अल्लामा क्यों न बन जाएं, लेकिन आपका इल्म रूहानियत से खाली होगा, फैज़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इल्म बाफैज़ हो, बाबरकत हो, रूहानियत वाला हो, तो अपने असातिज़ा का दिल से अदब कीजिए, कदर कीजिए, एहतमाम कीजिए। मदरसा के जो मुंतज़मीन हज़रात हैं उनका भी अदब व एहतराम कीजिए, और मदरसा की चीज़ों का भी अदब व एहतराम कीजिए। अभी ये मालूम हुआ कि आप सब के लिए ठंडक को देखते हुए हजरत मौलाना मुफ्ती मुहिबुल्लाह कासमी साहब ने कंबल का इंतजाम किया है। मेरे भाई, हमारे वालिदैन इस लायक नहीं कि हमारे लिए कंबल का इंतजाम कर सकें। हम लोग जो बचपन में पढ़े या खुद इस मदरसा में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी उम्र के लोग या उससे पहले के लोग, उनको ये कंबल नसीब नहीं था। आप सबको मालूम होगा, कहीं गुदरा बोला जाता है, कहीं केंद्रा बोला जाता है, जो औरतें सिलती हैं वही ओढ़ने के लिए मिलता था, और हजरत अबू हुरैरा को तो वो भी नसीब नहीं था। लेकिन हजरत अबू हुरैरा जिंदा है। ये कंबल ओढ़ के पढ़ने वाले और अच्छी सहूलत के साथ रहने वाले, उनका नामो निशान भी नहीं जाता है। लेकिन हालात बदले। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुछ दिया तो मुसलमानों ने ये सोचा कि जो दुनिया का सबसे अजीम इल्म हासिल कर रहा है वो केंद्रा ओढ़ के न रहे, गुजरा ओढ़ के न रहे, बल्कि उनको दिया है तो उन्होंने खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, उन्होंने आपके लिए इंतजाम कराया।
اس میں آپ سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، خاص طور سے مفتی صاحب کا، مدرسہ کے ذمہ داروں کا، کہ آپ کے لیے انہوں نے یہ سب انتظام کیا ہے۔ آپ ان کو نعمت کے طور پر قبول کریں اور ہمیشہ ان دینے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے یہ سب کام لیتا رہے۔ آپ سب حفظ کرتے ہیں، حفظ صرف قرآن کریم کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، اچھی طرح سمجھیے، قرآن کریم کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ وہ حافظ بننا چاہتے ہیں جن حافظوں کے والدین کو جنت میں ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشنی دینے والا ہوگا، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم وہ حافظ بنیں جس حافظ کو یہ کہا جائے گا، جس قرآن کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے کو یہ کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، منزل کو حاصل کرتا جا، تو میرے بھائی اس کے لیے آپ کو اچھا اخلاق پیدا کرنا ہوگا۔ ابھی سے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ عزیز طلبہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے طلبہ میں اخلاق ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بچے علماء کو سلام نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بات کو چھوڑ دیجیے، اچھا اخلاق پیدا کیجیے اپنے اندر اور سلام کو رواج دیجیے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک مہمان آئے افریقہ سے، انہوں نے کہا کہ سلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائی، ہم نے یہ ماحول بنا رکھا ہے کہ مہمان یہ تاثر لے لیا ہم لوگوں سے۔ آپ سب اچھا اخلاق پیدا کیجیے، اچھا کردار پیدا کیجیے، اور اپنے آپ کو جو حفظ قرآن کیا ہے، جو قرآن کے احکام کو یاد کیا ہے، اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ابھی سے آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی نسل بھی کامیاب ہوگی، اور جس سماج میں اللہ آپ کو خدمت کا موقع دے گا اس سماج میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کو علم بھی دے گا، اس کے ذریعے آپ کو عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، اور آپ کو یہ علم برسر روزگار بھی بنائے گا۔ بس میرے بھائی، یہ آخری بات، آخری نصیحت کہ ہم سب کو محنت سے پڑھنی ہے، ہر وقت پڑھنی ہے، اپنے اساتذہ کا، یہاں کے منتظمین کا، یہاں کے ذمہ داروں کا دل سے احترام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ جو پریشانی ہے اگر آپ نے اس کو جھیل لیا تو آپ بہت بڑے ہو جائیں گے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا۔ میں آپ کے مدرسہ کے سرپرست جو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، جو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو کوئی دقت نہیں ہوگی پڑھنے کے زمانے میں، کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ کہا کہ قاضی صاحب ایسا بھی دن گزرا ہے کہ 3 دن صرف پانی پی کر کے رہا ہوں۔ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے اور یہ کمبل اور لحاظ اور انسٹیٹیوشن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ 3 دن۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو میں نے پڑھا، پہلی بار تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو امریکہ بھیج دیا، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مالی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ مجھ کو امریکہ میں پڑھاتے اور وہاں کے اخراجات برداشت کرتے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے اور خوب اچھا پڑھنا ہے، تو میں نے یہ کیا کہ اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، جو ان کے بڑے خالہ زاد بھائی ہوا رہتے تھے، ان سے انہوں نے قرض لیا۔ یہ کہا کہ آپ ہر ماہ میرے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ مجھ کو دیجیے، اور جب میں کمانے لگوں گا تو میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ حضرت امیر شریعت صاحب نے کہا کہ میں اس طرح اپنی تعلیمی زندگی کو مکمل کیا، اپنی منزل تک پہنچا، اور جیسے ہی مجھ کو ملازمت ملی میں نے اپنے بھائیوں کا وہ قرض
واپس کرنا شروع کیا. جو میری تنخواہ ملتی تھی میں اس میں سے اتنا ہی پیسہ رکھتا تھا جتنا میں پورے مہینہ خرچ کر سکوں اور میری ضرورت پوری ہو سکے. باقی سب میں قرض میں اپنے بھائیوں کا واپس کیا. میرے بھائی، اگر بڑھنا چاہے آدمی، محنت کرنا چاہے، منزل کو حاصل کرنا چاہے تو امیر شریعت مفکر ملت جو آپ کے مدرسہ کے سرپرست ہیں حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو سامنے رکھ کر کے بھی ہم اپنی منزل کو طے کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں کبھی مایوس مت ہوئیے کہ ہمارے پاس ناشتہ نہیں ہے. بغیر ناشتہ کے ہم 2 وقت کھا کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، جب ہم لوگ بچپن میں یہاں پڑھتے تھے، یہاں نہیں مدرسہ میں پڑھتے تھے، تو اس علاقے میں، پورے علاقے میں قحط پڑی ہوئی تھی. اچھی طرح سمجھیے، قحط پڑی ہوئی تھی. بڑے بڑے زمیندار جن کے پاس بہت کچھ تھا لیکن ان کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کا ایک عذاب آیا ہوا تھا. میں نے اس بچپنا میں محاسبہ کیا کہ ان کے گھر میں چاول، دال، گیہوں، آٹا سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو جلاون نہیں ہے. بغیر جلاون کے کھانا نہیں بن سکتا. غریب کے گھر میں جلاون ہے لیکن غلہ نہیں ہے، کھانا نہیں بنتا ہے. مدرسہ کے بچے بھی اس زمانے میں ایک ایک چائے، ایک ایک گلاس پانی پی کر کے پورے دن رہ کر کے تعلیم حاصل کیے. جن لوگوں نے تعلیم حاصل کیا آج وہ لوگ زندہ ہے. جو لوگ راستے سے ہٹ گئے، مدرسہ چھوڑ دیے، وہ گمنام ہو گئے. بس میرے بھائی، تنگی کو، پریشانی کو، مشقت کو، یہ سب کو اگر آپ نے برداشت کر لیا اپنے اساتذہ کا ادب احترام کے ساتھ ساتھ، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ کو ایک دن بہت بڑا بنائے گا. ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ ڈاکٹر بن گئے. کیسے بن گئے؟ محنت شرط ہے، بغیر محنت کے نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے مت رکھیے. آپ کے سامنے صرف اور صرف کتاب ہو، محنت ہو، اساتذہ کا ادب ہو، فرائض کا اہتمام ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر ہم خاص طور پر مولانا مفتی محب اللہ صاحب ہاشمی کے شکر گزار ہیں، یہاں کے تمام اساتذہ کے شکر گزار ہیں، منتظمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر مجھے دعوت دی اور آپ سب کے سامنے 2 چند منٹ بولنے کا موقع ملا. جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا.